اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی میں واقعات پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ مشہد مقدس میں قیام کے دوران مرحوم ہاشم حداد سے کچھ سوالات پوچھے گئے، اور ایک موضوع جسے ہم اپنی گفتگو میں گزشتہ دروس میں بیان نہیں کر کے آئے، اسے آج آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور وہ مشہد مقدس میں قیام کے دوران مرحوم ہاشم حداد کے بیان کردہ موضوعات سے متعلق ہے۔ آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی فرماتے ہیں کہ 10 دن جو مرحوم ہاشم حداد نے مشہد مقدس میں قیام کیا، تو اس مدت قیام کے دوران کوئی معجزہ رونما نہیں ہوا، یعنی مؤمنین جو مختلف حاجات کی غرض سے اور مختلف حاجات کی تکمیل سے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے صحن اسماعیل طرح جسے کہا جائے، صحن انقلاب جسے کہا جائے، وہاں ایک پنجرہ فولاد، ایک جالی ہے جہاں خود کو باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ ان کی حاجت پوری ہو جائے۔ اگر مریض ہیں تو ان کو شفا مل جائے، اور اگر ان کی زندگی میں کوئی گرہ آ چکی ہے تو وہ گرہ گشائی ہو جائے، لہٰذا حاجات کی غرض سے مؤمنین وہاں خود کو باندھ دیتے ہیں۔ اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر سے مختلف ایسے معجزات، ایسی کرامات جو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں رونما ہوئیں، اور ایسے خارق العادہ واقعات جو رونما ہوئے، ان کو باقاعدہ دستاویزی صورت میں جمع کیا جاتا ہے اور پھر پبلش بھی کیا جاتا ہے۔ تو قصہ مختصر مرحوم آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ ہمارے قیام کے دوران کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، لہٰذا مرحوم ہاشم حداد سے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا بطور خاص، یا کہا جائے بطور عام، ولی الہی کے معجزات کے اوپر گفتگو ہوئی، اور ایک سوال ہوا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ مقدمہ یوں کہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزے کے متعلق جو علماء علم کلام نے مطالب بیان کیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا کام جسے دوسرے انجام دینے سے عاجز ہوں، یعنی خارق العادہ کام جسے دوسرے لوگ انجام نہیں دے سکتے، ایسا کام جس کی عالم طب میں علت مشخص نہ ہو اور معلوم نہ ہو کہ یہ کیسے ہوا، ایک ایسا کام ایک ایسا شخص انجام دے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے نبی ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، نبوت پر مبعوث کیا ہے، اور وہ اپنے اس دعوی نبوت کے اس بات کے لیے کوئی ایسا فعل انجام دیتا ہے کہ جس کام کو یا فعل کو بطور معمول عام لوگ انجام نہیں دے سکتے، اس کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس دائرے کو بڑھا دیں اور کہیں کہ امام معصوم جو نبی کا جانشین ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر اپنا جانشین مقرر کیا ہے، تو اس دعوے کے بعد اگر امام معصوم کی زندگی سے بھی کوئی ایسا خارق العادہ فعل انجام پائے تو اسے بھی معجزہ کہا جائے گا۔ اور اگر اس سے بھی فراتر گفتگو کی جائے، وہ شخص جو ولی ہے اور مقام ولایت پر فائز ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور پھر کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے کہ جو عادی طور پر جسے لوگ انجام نہیں دے سکتے، تو اسے بھی معجزہ کہا جائے گا۔
بس اس طرح تو معجزے کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پھر یہاں آ کر علماء علم کلام نے معجزے اور کرامت کے درمیان فاصلہ ایجاد کیا اور کہا کہ معجزہ مخصوص ہے دعوی نبوت کے ساتھ، اور باقی وہ خارق العادہ کام کہ جن میں عمل خدا کا ہے، جیسے نبی نے جو کام انجام دیا وہ بھی در حقیقت اللہ کا فعل تھا، لیکن امام نے جو کام کیا یا ولی نے جو کام کیا وہ بھی خارق العادہ کام ہے، اور اس کام کے پیچھے بھی اللہ کی قدرت اور طاقت حکم فرما ہے، اور وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین مقرر ہوا ہے یا اللہ کا ولی ہے، تو اس دعوے میں بھی چونکہ نسبت اللہ کی طرف ہے اور جو فعل انجام دیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، لیکن چونکہ دعوی نبوت نہیں ہے، لہٰذا اس عمل کو کرامت کہا جائے، معجزہ نہ کہا جائے۔ یہ مقدمہ آپ اپنی ذہن میں رکھیں، اور اس طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ معجزہ ایک ایسے کام کو کہا جاتا ہے جو غیب پر دلالت کرتا ہے، ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس کی علت معلوم نہیں ہوتی، ایسے کام کو کہا جاتا ہے جو خارق العادہ ہوتا ہے، یعنی عام روٹین لائف میں لوگ اس کام کو انجام دینے کی توان نہیں رکھتے۔ اگر ادعائے نبوت کے ساتھ ہو تو یہ رسول خدا کا معجزہ ہے، اور اگر ادعائے امامت کے ساتھ ہو اور نسبت اللہ کی طرف ہو کہ میں اللہ کی جانب سے رسول کا جانشین ہوں، تو یہ معجزہ امام کہلائے گا، البتہ اسے کرامت بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بطور معمول ذہنوں میں سوال یہ ابھرتا ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، ہم بطور کلی لفظ استعمال کریں ولی کا، جس میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھی شامل ہو جائیں، جس میں انبیاء بھی شامل ہو جائیں، اور انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ وہ اولیاء بھی اس میں شامل ہو جائیں جو خارق العادہ فعل کو انجام دیتے ہیں۔ تو اگر ولی کا کلمہ استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے، اور ہم یوں کہیں کہ ولی الہی سے اگر کوئی خارق العادہ فعل انجام ہو، عام زندگی میں لوگ جس کام کو انجام نہ دے سکتے ہوں، تو اس خارق العادہ عمل کو جو عام لوگ جسے انجام دینے کی توان اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، یہی معجزہ ہے، اور اسی میں معجزے کو ہم لوگ منحصر شمار کریں، اور اسی حد تک ہم افعال کو معجزہ تصور کریں۔ مرحوم آیت اللہ ہاشم حداد اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، معجزہ صرف خارق العادہ ان امور کو نہیں کہا جاتا کہ جو عام روٹین لائف میں انسان دیکھتا ہے کہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو خارق العادہ ہے، عام لوگ اسے انجام دینے کی توان نہیں رکھتے ہیں اور روٹین سے ہٹ کے ہے۔ وہ کام جو روٹین لائف میں ہو رہے ہیں، نظم و نسق کے مطابق ہو رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن عام لوگ اس کو انجام دینے کی بھی توان، سقت اور صلاحیت نہیں رکھتے، مرحوم ہاشم حداد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی تو معجزہ الہی ہیں، ہم ان معجزات سے کیوں غافل ہیں؟ پس مرحوم ہاشم حداد کی گفتگو کو اگر آپ کی خدمت میں خلاصہ کروں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خود معصوم علیہ السلام کا وجود بابرکت، خود یہ وجود معصوم سب سے بڑا معجزہ الہی ہے۔ پس معصوم زندہ ہو یا اس دنیا میں قید حیات میں موجود نہ ہو، حیاً و میتاً، معصوم کے جتنے بھی افعال ہیں ان کا وجود بابرکت خود معجزہ الہی ہے۔ لہٰذا عام طور پر ہم جو استثنائی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، عام روٹین سے ہٹ کر انجام پانے والے واقعات کو جنہیں خارق العادہ واقعہ کہا جاتا ہے، اور ہم صرف انہیں معجزہ شمار کرتے ہیں، یہ نادرست نقطہ ہے عرفانی نقطہ نظر سے۔ خود وجود معصوم معجزہ ہے، اور معصوم کے وجود سے سرزد ہونے والا ہر فعل یہ معجزہ ہے، یہ مدعا ہے۔
پس در حقیقت اپنے مدعا کو جو مرحوم ہاشم حداد نے بیان کیا، اس مدعا کو اگر ولی کے نام سے منسوب کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ولی خدا، ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی اس ذات کو اور اس شخصیت کو کہتے ہیں جو تمام حجابات سے عبور کر کے مقام ولایت تک پہنچا ہو۔ اب ولی خدا جو مقام ولایت تک پہنچ چکا ہے، اس ولی خدا کی ذات، اس ولی خدا سے سرزد ہونے والے افعال، اس ولی خدا کی تمام صفات، مرحوم ہاشم حداد کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب معجزہ الہی ہیں، سب اللہ کے لیے آئینہ ہیں اور انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پس ولی الہی کا ہر فعل، ولی الہی کی ذات، ولی الہی کی ہر صفت لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، تو پس یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پس شخص جو عملی طور پر اس مقام ولایت پر حامل ہو، جو عملی طور پر اس مقام ولایت پر پہنچا ہو اپنے عمل سے، نہ کہ علم سے۔ بس اوقات ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور برہانی انداز میں مقام ولایت کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پس ہم نے برہاناً درک کیا ہے، عملاً ولی نہیں بنے ہیں۔ تو یہاں گفتگو ہو رہی ہے ایسے شخص سے متعلق کہ جو عملی طور پر اللہ کا ولی ہے، مقام عمل میں اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور اللہ پھر اس کا ولی ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ اس کا ولی ہے۔ ایسے شخص ولی کے تمام افعال، ایسے شخص ولی کی تمام صفات، ایسے شخص ولی کا کردار اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کی صفات ہوتی ہیں۔ پس یہ شخص اللہ نہیں ہو جاتا۔ یہاں بعض نادان افراد جو ان مطالب کو، چونکہ یہ مطالب ذوقی مطالب ہیں، جو ان مطالب سے ذوق نہیں رکھتے، دلچسپی نہیں رکھتے، اشتیاق نہیں رکھتے، وہ ان مطالب کو سننے کے بعد فوراً منفی طرز تفکر کی وجہ سے فوراً یہ حکم لگاتے ہیں کہ گویا کہ اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ولی جس کے تمام افعال، کردار، صفات اللہ کے افعال، کردار ہیں یا صفات ہیں، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شخص اللہ ہو گیا ہے۔ نہیں عزیزان، ہرگز کسی عارف نے، کسی عالم نے، کسی فقیہ نے آج تک یہ جرأت نہیں کی کہ وہ ولی کو اللہ قرار دے۔ ایسی جرأت کرنے کی جسارت صرف وہی افراد کر سکتے ہیں کہ جو ان باتوں کو درست انداز میں نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا ہمیشہ وہابی طرز تفکر کے اعتقادات جو ہیں وہ خطرے میں رہتے ہیں اور انہیں فوراً شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، یا ایسا طرز تفکر کہ جو الظاہر امامیہ ہے لیکن مزاجاً وہابی طرز تفکر رکھتا ہے، ان کا ایمان بھی ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی ولی الہی کی فضیلت کو بیان کیا جائے تو انہیں شرک کا گمان نظر آتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ توحید کو درست انداز میں نہیں پڑھے، توحید کو درک نہیں کر پائے، اور انسان کی جو خود شناسی کی بحثیں ہیں ان میں انہوں نے سفر نہیں کیا، خود کو نہیں پہچانا، خود کی خودی کو نہیں پہچانا، خدا کو نہیں پہچانا، ولی خدا کے مقام و منصب کو نہیں پہچانا۔ لہٰذا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ان سے بعید بھی نہیں ہیں اور ان کو کرنی بھی چاہیے، چونکہ یہ ان کی سطح اس بات کی اقتضا کر رہی ہے اور تقاضا کر رہی ہے کہ وہ ایسی گفتگو کریں۔ پس یہ ولی خدا کہ جس کے تمام جو افعال ہیں، تمام جو صفات ہیں وہ اللہ کے افعال اور اللہ کی صفات ہوتی ہیں، یہ اللہ نہیں ہو جاتا۔ خدا نے
کسی چیز کو خود سے جدا کر کے اس ولی کو اب ہیبہ نہیں کر دیا۔ جیسے میرے پاس 1000 کا نوٹ ہے، میں اپنی جیب سے نکال دوں تو آپ کو دے دوں، تو اس کا مطلب ہے اب وہ 1000 کا نوٹ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی تھا جو میں نے اٹھا کر آپ کو دے دیا۔ تو بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جب ائمہ معصومین علیہم السلام بطور خاص یا بطور عموم ولی الہی کی کوئی ایسی فضیلت کا ذکر کیا جائے تو ان کے ذہنوں میں یہ گمان ابھرتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے پاس کوئی چیز تھی جو اللہ نے اب انہیں دے دی ہے، انہیں تفویض کر دی ہے، اور اب اللہ کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے۔ ہرگز کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا کے پاس جو چیز تھی وہ اللہ نے ان کو دے دی اور اسی چیز کے ایک مشابہ چیز اللہ کے پاس بھی موجود ہے۔ مثلا میرے پاس 2000 کے نوٹ تھے تو ایک میں نے جو ہے وہ آپ کو دے دیا، ایک نوٹ میرے پاس ہوا، تو پس درواقع وہی 1000 کا نوٹ ایک میرے پاس ہے اور ایک آپ کے پاس ہے۔ تو ولی الہی کے پاس جو قدرت ہے وہ درواقع اسی 1000 کے نوٹ کی طرح ہے کہ 1000 کا نوٹ ایک ولی الہی کے پاس ہے، ایک اللہ کے پاس ہے۔ پس ولی کے پاس جو چیز موجود ہے وہ اس چیز کے مشابہ نہیں ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے، اور ولی کے پاس جو ہے وہ خدا میں کسی چیز کی کمی کا باعث نہیں بنتا۔ پس ولی ہے کون؟ ولی وہ ہے کہ جو عبودیت میں خالص ہو جاتا ہے، یعنی بندگی میں شدت خلوص کے باعث یہ عبد، یہ بندہ، میں قید اسی وجہ سے عبد کی لگا رہا ہوں کہ ولی جس قدر بلند رتبے اور مقام پر فائز ہو وہ مقام عبد ہے، وہ مقام اخلاص ہے، وہ مقام مخلصین ہے۔ یہ ولی اس عبودیت اور عبدیت سے خارج نہیں ہوتا۔ پس ولی اپنی شدت عبودیت کی وجہ سے، اپنی مجازی اور اپنی اعتباری ہویت اور ہستی سے باہر نکل آتا ہے اور ذات الہی میں فانی ہو جاتا ہے۔ اب جب ولی ذات الہی میں فانی ہو جائے تو خدا اس ولی میں تجلی کرتا ہے۔ خدا اس ولی میں تجلی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اس میں حلول کر جاتا ہے۔ یہ وہی طرز تفکر ہے کہ جو نادرست سمجھنے والے افراد کے ذہنوں میں گمان کرتا ہے۔ ہرگز خدا کسی میں حلول نہیں کرتا، بلکہ ولی الہی خدا نما آئینہ محض بن چکا ہے، یعنی ولی اب خدا نما ہو چکا ہے، ذات الہی کے جمال و جلال کی نمائش کر رہا ہے یہ ولی الہی۔ پس ولی الہی خود سے کچھ نہیں ہے، خود سے فنا ہو چکا ہے ذات الہی میں، اور اب جس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے، جس چیز کی نمائش کر رہا ہے وہ ذات الہی کا جمال ہے، جلال ہے۔ پس ممکن الوجود اگر خلاصہ کہا جائے، ان ہمارے جو افراد سوء ظن رکھتے ہیں یا بات کو درست انداز میں نہیں سمجھ پاتے، ایسے افراد کو اگر سمجھانے کے لیے ہم اپنی گفتگو کو واضح و شگاف الفاظ میں بیان کریں تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ممکن الوجود، چونکہ امام معصوم بھی ممکن الوجود ہے، پس ممکن الوجود جس قدر بھی ترقی کر جائے محال ہے کہ وہ خدا سے کچھ لے لے اور اپنی طرف نسبت دے دے کہ اب یہ خدا کے پاس نہیں میرے پاس ہے، جسے تفویض کہا جائے۔ یہ محال ہے کہ ممکن الوجود کبھی ایسا دعویٰ کرے جس قدر بھی وہ کمال کے مرتبے پر فائز ہو۔ پس اولیاء الہی اللہ کے اسماء کلیہ کے مظہر بن جاتے ہیں جن سے کوئی نادرست کام ہرگز سرزد نہیں ہوتا ہے۔ ولایت کا مطلب بطور مطلق صفات الہیہ کا مالک ہونا نہیں ہے
کہ اب یہ صفات الہیہ کے مالک ہو چکے ہیں، یہ نظریہ نادرست ہے۔ ولایت کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی قسم کی شراکت داری قائم کرنا یہ بھی نہیں ہے، یہ نظریہ بھی اگر کوئی سمجھے تو نادرست نظریہ ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت مطلقہ کے حضور عبد خالص ہونا اور عبودیت خالص اختیار کر کے فانی ہو جانا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد ولی خدا کا خود سے کوئی ارادہ، خود سے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرآن مجید میں آپ سورہ انسان کے اندر آیت نمبر 30 کو مشاہدہ فرمائیں تو ایسے ہی ولی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ یہ ولی خود سے کوئی اپنا ارادہ نہیں رکھتا، خود سے یہ ولی کسی چیز کو طلب نہیں کرتا، کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا، کسی چیز کا اظہار نہیں کرتا، مگر اس چیز کا اظہار کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے جو اللہ اظہار چاہے، ارادہ چاہے۔ ولی خدا کا خود سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ملموس مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے سورج چمک رہا ہے اور سورج کی شعاعیں زمین پر موجود پانی شفاف کے اوپر پڑتی ہیں اور وہاں سے آگے منعکس ہو جاتی ہیں اور انعکاس پیدا کرتی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ جو شعاع پانی سے اٹھ رہی ہے، کیا یہ پانی کی اپنی شعاع ہے؟ تو کہیں گے نہیں، پانی کی اپنی شعاع نہیں ہے، یہ شعاع در حقیقت اسی سورج کی کرن ہے، لیکن اس پانی پر پڑنے سے پانی اس کا انعکاس کر رہا ہے، آگے اظہار کر رہا ہے اور آگے اس کو پھیلا رہا ہے۔ ولی الہی بھی اسی طرح سے ہے۔ خداوند متعال کا ارادہ ولی الہی پر تابش کر کے منعکس ہوتا ہے اور آگے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ ایک انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہے، مختلف قسم کی حرکات و سکنات کو انجام دے رہا ہے۔ اب یہاں سوال کیا جائے کہ کیا آئینے کے اندر جو موجود تصاویر ہیں کیا وہ اپنا اظہار خود کر رہی ہیں؟ تو کہیں گے نہیں، آئینہ صرف انعکاس کر رہا ہے، حقیقت میں ارادہ، حقیقت میں فعل اس آئینے کے باہر موجود شخص کا ہے کہ جو ان چیزوں کا اظہار کر رہا ہے۔ ولی الہی بھی اس آئینے کی مانند ہے کہ جس آئینے پر اللہ کا ارادہ، اللہ کا فعل، اللہ کا جو طلب ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور ولی الہی اس کا اظہار کرتا ہے، اس کا انعکاس کرتا ہے، اس کو دکھاتا ہے۔ ولی الہی خود سے کچھ نہیں ظاہر کرتا۔ پس حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی ولایت مطلقہ کلیہ جو اس مقام کے وہ حامل ہیں، یہ ہرگز خدا سے جدا نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بسا اوقات یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ نے بیٹے نہیں دیے اور اللہ نہیں چاہتا تھا بیٹے دینا، میں امام حسین کے پاس چلا گیا اور میں نے امام حسین سے کہا کہ مولا آپ مجھے بیٹا دے دیں، امام حسین نے مجھے اب وہ بیٹا دے دیا۔ پس گویا کہ معاشرے میں ایک ایسا اظہار ظاہر کیا جاتا ہے کہ اللہ اور حسین کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں تھوڑا کنجوسی پائی جاتی ہے، وہ نہیں دینا چاہتا تھا، حسین سخی مولا ہیں، لہٰذا اس نے سخاوت کا اظہار کیا اور اس چیز کو دے دیا۔ نہیں عزیزان، حسین ابن علی یا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ اسی چیز کا اظہار کریں گے جو خداوند متعال ان ہستیوں کے اندر انعکاس کرے گا۔ پس وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس کا مصداق ہے یہ ہستیاں۔ پس حقیقت میں ارادہ اختیار اللہ کا ہے جو ان ہستیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان امام حسین کے دروازے پر جا کر کسی چیز کا تقاضا نہ کرے۔ امام حسین کے حضور جا کر بھی تقاضا کرنا در حقیقت خداوند متعال کے حضور اس انعکاس کا مطالبہ کرنا ہے کہ جو اللہ نے انہی ہستیوں کے طفیل اور انہی ہستیوں کے حضور سے اس کو منعکس کرنا ہے، چاہے وہ نعمات ظاہری کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، یا مال و دولت کی صورت میں ہو، یا بیماریوں کی شفا کی صورت میں ہو۔
پس شیعہ نظریہ اور شیعہ عقیدہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ بیان کیا جاتا ہے لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ وجود میں کوئی مؤثر نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ لا عالم فی الوجود الا اللہ، کہ کوئی عالم نہیں ہے وجود میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ ولا قادر فی الوجود الا اللہ، اور کوئی قادر نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ اب حیات ہے کسی کو؟ نہیں۔ ولا حی فی الوجود الا اللہ، یعنی وجود میں اصلاً حیات ہی نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ولا ذات مستقلۃ فی الوجود الا اللہ، اور کوئی بھی ذات اپنے وجود میں مستقل نہیں ہے مگر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ پس اگر وجود میں اثر ظاہر ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر وجود میں علم ظاہر ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر وجود سے قدرت کا اظہار ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر وجود سے حیات کا اظہار ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مستقل موجود نہیں ہے۔ پس ان ہستیوں کا یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا یا ولی کا جو ارادہ ہے، جو اختیار ہے، جو علم ہے، جو قدرت ہے، در حقیقت وہ عین اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا علم ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ پس انسان اپنی چشم بینا سے اگر مشاہدہ کرے تو آسمان و زمین میں جس چیز کو بھی وہ مشاہدہ کر رہا ہے، افلاک میں اور ستاروں میں جس چیز کو بھی وہ مشاہدہ کر رہا ہے، شجر و حجر و گل و گیاہ ہو، جس چیز کو بھی وہ مشاہدہ کر رہا ہے، انسان ہے، حیوان ہے، نبات ہے، جماد ہے، فرشتے ہیں، دیو ہے، پری ہے، جس چیز کو بھی انسان تصور کرتا ہے، جس چیز کو بھی انسان مشاہدہ کرتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ تمام عوالم، چاہے وہ عوالم سفلی ہوں، چاہے عوالم علوی ہوں، عوالم ملکی ہوں یا عوالم ملکوتی ہوں، عوالم جسمی ہوں یا عوالم روحانی ہو، عوالم ظاہری ہوں یا عوالم باطنی ہوں، دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، تمام موجودات عالم طب میں حیولہ اولیہ سے لے کر فعلیت کے تمام مراتب تک سب کچھ، سب کی سب مخلوقات اور مقدرات ہیں، اور وہ مخلوقات و مقدرات عالم ولایت ہیں، اور ولی مقام ولایت کے تحت ان چیزوں کا اظہار کر رہا ہے، چونکہ خداوند متعال نے ان امور کو ولی کے ذریعے سے منعکس کیا ہے۔ ایسے ہی جیسے آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہو کر اظہار کرتے ہیں اس چیز کا، تو حقیقت میں آئینہ اسی چیز کا اظہار کرتا ہے کہ جو آئینے کے باہر موجود شخص حرکات و سکنات کو انجام دے رہا ہے، پس آئینہ اسے دکھاتا ہے۔ ولی الہی بھی در واقع ان تمام عوالم میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے خدا کے ارادے سے اس کا اظہار کرتا ہے، ولی اظہار کرتا ہے۔ حقیقت میں ارادہ، فعل، قدرت، طاقت سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اگر ولی عوالم سفلی میں اظہار کرے کہ مجھ سے یہ کام سرزد ہوا، میں نے یہ کام کیا، تو یہ سب اسی ولی کے اسی انعکاس کی طرف اشارہ ہے۔ پس جو کچھ بھی انسان دیکھتا ہے، جو کچھ بھی انسان سنتا ہے، سب کا سب انہی کی ولایت کے طفیل ہے، یا ان کی ولایت کا اثر اسے کہا جا سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی آنکھیں کھول لے، مرحوم آیت اللہ تہرانی یہاں فرماتے ہیں کہ اگر اپنی آنکھوں کو کھول کر مشاہدہ کریں، ماں کے رحم میں جنین کی نشو و نما اور اس کے تکامل کے تمام سفر کو مشاہدہ کرے، اگر سورج، زمین، چاند، ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں کی حرکت کو مشاہدہ کرے، اور ان سب کو مشاہدہ کرنے کے بعد وہ اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سب کچھ ان کی ولایت کا خاصہ ہے، تو یہ حقیقت میں معجزہ ہے، جس کی طرف مرحوم ہاشم حداد اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ولی الہی کی ذات، ولی الہی کے افعال،
ولی الہی کی صفات حیاً و میتاً سب کے سب معجزائے الہی ہیں۔ جب ایسے ہے تو پھر ہم ان عادی چیزوں کو جو معاشرے میں رونما نہیں ہو پاتی ہیں، خارق العادہ جنہیں واقعات کہا جاتا ہے، ہم صرف معجزات کو انہی چیزوں کی طرف محدود کیوں تصور کرتے ہیں؟ ولی الہی ایک بلند مقام ہے کہ جہاں کے افق تک ہر کسی کی سوچ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ پس ولی الہی کے مقام کو درک کرنے کے لیے صرف برہان کافی نہیں، بلکہ برہان کے ساتھ ساتھ انسان کو خود تہذیب نفس کے ذریعے سے ولی الہی کے مقام کو درک کرنا پڑے گا۔ پس یہ جو لوگ ولی الہی سے کرامات کو مشاہدہ کرتے ہیں، معجزات کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان کرامات و معجزات کو صرف اور صرف خارق العادہ واقعات تک محدود کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ اگر شق القمر ہو جائے تو یہ معجزہ ہے، اگر ہتھیلی پر پتھروں نے تسبیح پڑھ دی تو یہ معجزہ ہے، اگر درخت چل کر آ جائے اور آ کر امامت کی گواہی دے دے تو یہ معجزہ ہے، اگر ستون حنانہ ندبہ کرنا شروع کر دے تو یہ معجزہ ہے، اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار کر کھڑا کر دیا جائے تو یہ معجزہ ہے۔ ہم معجزات کو انہی چیزوں تک محدود کرتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ تصور یعنی معجزے کو ان چیزوں تک محدود کرنا یہ نہایت ہی ناقص طرز تفکر ہے، اور مرحوم ہاشم حداد یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ خود ولی الہی کی ذات سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پس حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات خود معجزہ ہے، ان کے افعال اور ان کی صفات سب خود معجزہ ہیں۔ پس انسان مقام جسم و جسمانیت سے جب عبور کر جاتا ہے، جب مقام نفس سے عبور کر جاتا ہے اور ولایت کے باطن تک پہنچ جاتا ہے، تو اس باطن کے مقام میں تعدد اور کثرت نہیں پائی جاتی ہے۔ پس اگر حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے عبور کیا جائے، ان کے نفس اطہر سے عبور کیا جائے اور مقام ولایت کے باطن تک پہنچا جائے، تو اس مقام ولایت کے باطن میں تعدد موجود نہیں ہے، یعنی یہ 14 ہستیاں، 14 کا عدد مختلف نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ سب ہستیاں ایک ہی ہویت میں موجود ہیں۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی وہاں اس مقام ولایت پر یہ سب کی سب ہستیاں ایک ہی ہویت رکھتی ہیں، اور وہ مقام ولایت ہے، وہ اللہ کا اسم ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام جو لغو کہلائے، جو کام عبث کہلائے، ہرگز یہ اس کام کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ بسا اوقات خود ان سے جو افعال سرزد ہو رہے ہیں ان کے باطن سے، ان کے ظاہر کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ امور اور وہ معاملات جو اس عالم کی تدبیر سے متعلق منعقد ہو رہے ہیں ولی الہی سے، وہ تمام کے تمام امور مقام ولایت سے منعقد ہو رہے ہیں، اور مقام ولایت کے نیچے مرتبہ نفس ہے، اور اس سے بھی نیچے مرتبہ جسم ہے۔ البتہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا جسم اطہر بھی نورانی ہے، ان کا جو نفس ہے وہ بھی نورانی ہے، لیکن پھر بھی مقام مرتبہ ولایت مافوق ہے ان کے مرتبہ جسم سے اور مرتبہ نفس اطہر سے، اور وہ مقام ولایت جو مقام ولایت کلیہ الہی کا مرتبہ ہے، اس مرتبے سے جو امور سرزد ہو رہے ہیں، بس اوقات اس ظاہری مرتبے کو یا جسمانی مرتبے کو اس کا علم نہیں ہے، یا نفسانی مرتبے کو اس کا علم نہیں ہے، اور بس اوقات اس کا علم ہوتا ہے۔ پس اگر ولی الہی کو قطعہ کر دیا جائے، یعنی ٹکڑے کر دیا جائے، یا زندہ کسی ولی الہی کے جسم سے اس کی کھال کو کھینچ لیا جائے اور جدا کر دیا جائے ظلماً و عناداً،
تب بھی اگر اس ولی الہی سے اس جرم و جنایت کے نتیجے میں سوال کیا جائے کہ وہ کوئی ایسا فعل انجام دے کہ جس پر اللہ کی مرضی یا رضا شامل نہ ہو، تو یہ قطعہ ہونا قبول کر لے گا، اپنے جسم سے کھال کھنچوانا قبول کر لے گا، لیکن ہرگز خدا کی مشیت اور مرضی کے خلاف کوئی کام انجام نہیں دے گا۔ بس خلاصہ گفتگو جسے مرحوم ہاشم حداد بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم معجزہ صرف انہی خارق العادہ واقعات کو سمجھتے ہیں کہ جو اس دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، مثلا درخت کا چل کر آنا اور آ کر گواہی دے دینا، اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دینا، سورج کا پلٹ جانا، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہی معجزات ہیں، جبکہ خود ولی الہی کا وجود سراپا معجزہ ہے، اور اس سے سرزد ہونے والے افعال خداوند متعال کے افعال کا انعکاس ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی اور ظریف مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذوق عطا فرمائے، چونکہ بغیر ذوق کے یہ باتیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور پھر انسان کو برہان بھی سمجھ میں نہیں آتا جو برہان انسان کے ذوق کے برخلاف ہو۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان باتوں کو سمجھائے ہمیں، اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ ذوق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔